فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، کل اور ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے اس چینل سے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو عبوری حکومت کے معاملے سے اس کو جو پرولونگ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو تمام تفصیلات آپ کو دی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جو عبوری حکومت کا معاملہ ہے اور یہ جو اسحاق ڈار کا معاملہ ہے یہ کہاں سے اور اس کی طرف سے یہ سامنے آیا ہے۔ گو کہ لوگ اس سے متفق نہیں تھے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ہمارے پاس کافی ہمارے جو ویورز بھی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، زرداری صاحب اس پہ مخالفت کریں گے۔ بہرحال ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں۔ کل بھی ہم نے کنفرم کی تھی بات آپ کو کہ زرداری صاحب بھی راضی ہو جائیں گے اور سب راضی ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے، کامران مرتضیٰ، رضا ربانی، دوسرے تیسرے، یہ ان سب کو ہم جانتے ہیں، ان سب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں صرف ایک تجزیہ نگار نہیں ہوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بتا چکا ہوں کہ میں خود پاکستان کا سابقہ سیاستدان ہوں جو مرکز میں سیاست کر چکا ہوں۔ میں اس حمام کے اندر جہاں سب نہاتے ہیں اسی حمام میں مجھے بھی نہانے کا شرف حاصل ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب شور شرابہ ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر جہاں سے ان کو احکامات مل رہے ہیں نا وہ بڑی پاورفل ہیں، بڑی اختیارات ہیں۔ جب وہاں سے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے مغرب کی طرف سے یا مغرب کی طرف، میں نے آپ کو گزشتہ 2 دن میں نے بتایا بھی آپ کو کہ کون کون سے یہاں امریکہ کے مشہور لوگ آئے، کس نے چیف کے ساتھ ملاقات کی، پھر کس نے وزیر اعظم سے بات چیت کی، پھر کس نے بلاول بھٹو سے، ٹونی بلنکن کے، بس ساری باتیں گزشتہ، اگر آپ نے میرے گزشتہ 2 دن یہ ویلاگس نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں، تاکہ پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ دوسروں کو بھی دیکھیں لیکن کم از کم ہمارے جو ویلاگس ہیں ان کو غور سے دیکھا کریں۔ میں بہت کچھ باتیں جو ہے نا میں بتاتا رہا ہوں آپ کو، سمجھنے کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہاں سے جو اشارے آتے ہیں یا مغرب کے لیے جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، جو ان کے لیے جو ان کا حاشیہ بردار ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، پاورفل انسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایک صدر ہے ایک مغرب کے ایک ملک کا جس کا نام بائیڈن ہے۔ بائیڈن صاحب کا ایک کتا ہے، میں ایک مثال آپ کو شروع سے دے رہا ہوں، وہ کتا ہے، اس کا نام ہے کمانڈر۔ وہ کتے نے تقریباً جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ تقریباً 8 یا 9 افراد کو اس نے وائٹ ہاؤس کے لوگوں کو اس نے کاٹا ہے۔ کس نے؟ بائیڈن کے کتے نے، جس کا نام کمانڈر ہے۔ کمانڈر تقریباً 8 یا 9 لوگوں کو بائٹ کر چکا ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کوئی پنش کیا گیا، نہ اس کو ہٹایا گیا ہے۔ اس کے بڑے اختیارات ہیں، وہ جس کو کاٹ لیتا ہے وہ کاٹنے والے کو ڈانٹ پڑتی ہے، لیکن کتے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس شخص کے کتے کی اتنی پاور ہوگی تو اس شخص کے لیے کام کرنے والے انسانوں کی کتنی پاور ہوگی اور ان کے کتنے اختیارات ہوں گے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں کسی کی توہین کرنا نہیں ہے مقصد میرا، لیکن بتانا ہے کہ جس شخصیت کے کتے کی اتنی پاور ہوگی اس کے رکھے ہوئے، تو اس شخص کے رکھے ہوئے لوگوں کی، اس کے رکھے ہوئے ایجنٹوں کی، اس کے رکھی ہوئی بیوروکریسی کی، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی سب کانٹیننٹ میں ہو، اس کی کتنی پاور ہوگی اپنے ملک کے اندر یا اپنی سب کانٹیننٹ میں یا اپنی ڈومین کے اندر، وہ پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ مزید تو بات نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ جو تمہید میں نے بتائی وہ اس لیے بتائی تھی کہ لوگ اب بھی سمجھ لیں۔ لوگ بلا وجہ خواہ ہم پہ برستے رہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو، میرا کام کسی کو برا کہنا نہیں ہے۔ میرے تجزیوں میں اصل مقصد ہوتا ہے آپ کو صورتحال بتانا، جو پس پردہ معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانا۔ خالی ٹی وی سے میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ جناب وہ فلاں نے یہ کہا تو آپ بھی سن لیتے ہیں۔ کیوں کہا، اس کے پس پردہ وجوہات کیا تھی، کس لیے کہا گیا، کس پیرائے میں کہا گیا، کس کے حکم پہ کہا گیا، وہ بات ہو، وہ تجزیہ ہو، وہ اہم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا تجزیہ جو میں تھوڑی سی آپ کو تحویل دی 1-2 منٹ کی معذرت چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں، نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو سارے معاملات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو آج جناب وہی ہوا، اور وہ ترمیم جو ہے منظور کر لی گئی، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ترمیم جو ہے وہ نگراں جو حکومت ہے اس کو بہت زیادہ اس میں اختیارات مل جائیں گے، اور وہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو بھی معاہدے کرے، جس کے ساتھ معاہدے کرے، معاہدے کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی مالیات کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیات کو جو ہے نام دیا گیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ نام مسلم لیگ نواز کی طرف سے آیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی باہر سے ان کو ایک آشیرواد تھی،
اور اب وہ اسحاق ڈار کا نام بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فائنل ہو رہا ہے. اور یہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ زرداری صاحب، بہت سے لوگ مجھ سے بحث کر رہے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بری بات ہے کہ نہیں ہے زرداری صاحب کھڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی نہیں کھڑے ہونے والے، زرداری صاحب کچھ نہیں کھڑے ہونے والے. یہ سب جو ہے نا آخر میں بات مان لیں گے اور آپ دیکھ لیں گے آج بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ بل منظور ہو گیا. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے جو کہ آپ نگراں حکومت کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب آج کراچی آئے تھے اور کراچی میں آ کے انہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور انہوں نے کرپشن کی بات کی. اب دیکھیے میری سمجھ بھی نہیں آتا، میرا تو اس پہ یہ تجزیہ ہے کہ یہ منافقانہ رویہ ہے. ایک طرف وہ بات کرپشن کی کرتے ہیں، خود انہوں نے کرپشن کو فروغ دیا، اپنے سارے کیسز معاف کرا لیے. کل میں نے آپ کو تفصیل بھی بتائی تھی کہ انہوں نے کچھ گارنٹیز دی تھی، جو بھی تھی کل پرانا دیکھ لیجیے گا، ریپیٹیشن ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کام تو سارے کے سارے وہ یہی کر رہے ہیں. وہ جتنے آئی پی پیز ہیں، میں نے آپ کو بتایا پاکستان کے اندر جو آپ کا بیڑا غرق کر گئے، اس ملک قوم کو جو بھوکا مار گئے آئی پی پیز، وہ دوبارہ ان کو جناب پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کے فنڈ دوبارہ ریلیز کیے جا رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے جب آپ ان کے فنڈ دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. آپ تو پھر وہی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جو بات انہوں نے کی، بہرحال لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اپنی ایک اسے کہتے ہیں نا، وہ ان کی جتنی تقریر تھی وہ سب ان کی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے آئندہ الیکشن کی وہ ایک کمپین کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خبر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بغیر اجازت اٹھا کے وہ لاہور سے منتقل کر دیا گیا. ججز ناراض ہوئے ہیں، اس کے اوپر سنا آئی جی سمیت 2 افسران کو انہوں نے 50,000 جرمانے بھی کر دیے. اب دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عدالتوں کی حالت کیا ہے اس وقت پاکستان میں. ہمارا ملک ہے، ہم یہ نہیں کہتا. میں دیکھیے میرا مقصد یہاں کسی شخص کو، میں لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی بلا وجہ کسی کو، میں کسی عدلیہ کو یا کسی اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی بیوروکریسی کو، دیکھیے بات میرے کسی کے برا کہنے سے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ہے آپ کو اصل میں حقائق بتانا. کون برا ہے، کسی غلطی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بھائی عوام مالک ہیں اس ملک کے، نہ اسٹیبلشمنٹ مالک ہے، نہ بیوروکریسی مالک ہے، نہ کوئی باہر کا کوئی ملک مالک ہے. تو ہم جو ہے نا بتاتے ہیں. اب یہ جو سارا کچھ جو ہوا ہے نا، اب آپ دیکھیے جو عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت تماشا ہے نہیں، عدلیہ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ نے اٹھا کے ان بندوں کو باہر بھیج دیا. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایسے قوانین بنا رہی ہے کہ عدلیہ کو رون دیا جائے. وہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل کے اندر بھی جو وہاں تل ابیب کے اندر جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، کل اتنا ہنگامہ ہوا ہے وہاں پہ، وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے جو ہیں جو احکامات ہیں، جو عدلیہ کے جو مطلب جو آرڈرز ہوتے ہیں یا اس کی جو پاورز ہوتی ہے، اس کو آپ بائی پاس کر رہی ہے. ایسے قوانین بنا رہی ہے جس سے کہ حکومت کو زیادہ پاور حاصل ہوئے گی اور حکومت جو ہے عدلیہ کے فیصلے پر خط تنسیق کھینچ سکتی ہے. تو اس لیے وہاں یروشلم کے اندر بھی ہنگامہ آ رہا، وہی جو ہے کچھ یہاں پر یہ حکومت کر رہی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ قوم کو انصاف کدھر سے ملے گا؟ کہاں سے لے کے آئے گا انصاف؟ میں دوں گا یا کوئی اور دے گا؟ یہ لوگ کھڑے ہو کے کوئی انسان کسی کو دے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر لوگ پھر انصاف اور قانون پھر اپنے ہاتھوں میں لیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ عمران خان کے حوالے سے آج جو ہے ان کو سپریم کورٹ کے اندر وہ گئے تھے، سپریم کورٹ کے اندر توشہ خانہ کے حوالے سے، اور وہاں پر ان کو ایک تھی درخواست کہ توشہ خانہ کا ٹرائل روک دی جائے. تو وہ معزز جج نے کہا ہے کہ جناب ہم ٹرائل تو نہیں روک سکتے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخری مرحلے کے اندر ہے. اور دوسرا یہ کہ ہاں البتہ یہ وہاں ان کو کامیابی ہو گئی ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا ان کو کہ جناب یہ جو لوئر کورٹس ہیں، انہوں نے جب بھیجا تھا ہائی کورٹ نے جب ان کو بھیجا کہ بھئی آپ اس کو دیکھیں، تو وہ جو ہے تمام کے تمام وہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں. مقدمے کا رزلٹ وہ دیتے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر لوئر کورٹ اگر رزلٹ نہیں دے گی کسی چیز کا تو پھر کیسے آگے چلے گا معاملہ؟ اب عمران خان کو اگر کسی جگہ آپ کوئی سزا دیتے ہیں تو پھر وہ ہے کہ اس سزا پہ جا کے وہ کئی انٹرا کورٹ میں جائیں گے یا کوئی سپریم کورٹ میں جائیں گے، یا اگر لوئر کورٹ سے تو ہائی کورٹ میں جائیں گے. لیکن جب روک کے آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر تو مسئلہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس پہ پھر سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر کیا ہے کہ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے تمام کیسز کو اکٹھا کیا جائے، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں روکے گئے تاکہ ان کو فوری طور پر ان کو آرڈر کریں، جو بھی ان کو تیزی سے چلائیں تاکہ پتہ لگے کیا صورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ عمران خان کو یہاں پہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ریلیف جو ہے نا یہ عارضی ہے. یہ لوگ قسم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ جناب یہ ہو گیا، خان نے گرا دیا، پکڑ دیا، مار دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر صرف اپنے کچھ لوگ ولاگرز جو ہے نا بڑے بڑے، یہ بنیادی طور پر اپنے وہ کہتے ہیں نا کیا فینس بڑھانے کے لیے اور اپنے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ فالوور بڑھا کر کچھ کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ آپ کو اصل میں گمراہ رکھتے ہیں. قوم اصل میں یہ اسی امید میں رہتی ہے کہ ہاں شاید ہونے والا ہے، بس کل ہو جائے گا، وہ فلانا جج ہمارا ساتھ دے دے گا، وہ نیچے سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا قاضی اٹھ کے سامنے آ جائے گا، کوئی ڈنڈا لے کے، ہو سکتا ہے کوئی جرنیل جو ہے اٹھ کے سامنے آ جائے گا. قوم بس اسی تذبذب کا شکار رہتی ہے، مخمصے میں شکار رہتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتی. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. آپ کا تجزیہ نگار کا
فرض ہوتا ہے کہ اگر ویلاگ کرتا ہے تو صحیح اور حقیقی بات بتائے تاکہ قوم کو کچھ سوچنے کا موقع ملے اور قوم جو ہے نا آگے کام کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اچھا، جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات جو پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں، سارے اس کے اندر سارا جو کچھ ہے غیر ملکی معاملہ ہے، اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوگا اس کا تعلق جو ہے نا براہ راست باہر سے ہوگا، اور باہر جو کچھ ہوگا اس کے ساتھ پاکستان میں ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈے بیفور یسٹرڈے بلاول صاحب نے بات کی، ٹونی بلنکن کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، پھر چینی ہم منصب جو نئے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی بلاول صاحب کی بات ہوئی، آج پھر دوبارہ جناب وہ روسی ہم منصب سے بھی بات ہوئی، اور روسی ہم منصب کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے گرین کے اوپر بات کی ہے، لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس ابھی ماسکو سے آج صبح سے میں بزی تھا، میں اس حوالے سے کو نہیں لے سکا کہ کیا ایشو تھا، کس چیز پر بات ہوئی۔ اوبیسلی گرین کے اوپر بات تو ہوئی ہوگی کہ گندم کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین کے ساتھ بات ہونا، چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات ہونا، امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ بات ہونا، رشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات ہونا، ایک ایسے ملک میں ایک ایسے موقع پہ جبکہ ہمارے ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں، ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات، معاشی حالات اس قدر خراب ہیں، تو یہاں پر تو پوری توجہ اس وقت پیپلز پارٹی کی، تمام حکومت کی، پی ڈی ایم کی بیرونی معاملات سے چھوڑ کر اندرونی پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اندرونی معاملات کو صرف اور صرف جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے چند مسلم لیگ نواز کے اوپر، اور سارے معاملات جو ہے نا بیرونی جو ہے وزارت خارجہ کے ساتھ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ڈسکس ہو رہے ہوں گے، وہ کیوں ہو رہے ہیں، اب اس کو مجھے بتانے میں اب دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے لے تلے جاری ہیں، 26 ارب روپے سے زائد وہ پنجاب کو جناب انہوں نے فنڈ جاری کر دیا، یہ ابھی جو ملے ہیں پیسے پختونخوا کو سب سے زیادہ دے رہے ہیں پیسے، تو اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ ان کی کیا میں کہوں، میرے پاس اب کیا اس پہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ چوری کا پیسہ جو مطلب یہ ہے، ان کو جو چوری کیا ہوا ہے انہوں نے سارے کا سارا وہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، اپنا چوری کا پیسہ اس کو وہ لاتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، اور جو باہر سے ابھی ہمیں سود ملا ہے قرض کے اوپر اتنا، اس کو جناب ہم وہ دوبارہ ان کو دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، ترقیاتی فنڈ کے اوپر اپنے نمائندوں کو کہ بس جائیں، جا کے آپ لگائیں، کیا ضرورت ہے، کون سی ترقیاتی، کون سا فنڈ، بارش کے اندر پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، انصاف کسی کو مل نہیں رہا، بجلی کسی کے پاس ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں یہ پیسہ جائے گا، کیا کریں گے، یہ عجیب ہی صورتحال جسے کہنا کہ بس کہتے ہیں کہ مت حال پوچھیں، بہت ہی برا حال ہے، مطلب کوئی اچھی خبر فی الحال نہیں ہے، بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور بڑا جناب ٹی وی پہ بار بار دکھا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کو گلے لگا رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے دکھانے کی ہیں، اس سے ملک اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت جیسے مسلسل میں آپ سے کہہ رہا ہوں 6 مہینے سے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، یہ چھوڑ دیں آپ، ڈالر آ گیا پیچھے آ گیا، فلانا آ گیا، ڈھمکنا آ گیا، یہ سب اب انہوں نے جتنا بھی اپنے ڈالر باہر رکھا ہوا ہے اس کو ذرا طریقے سے کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا اسکیم نکالی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے منی چینجز وغیرہ کو کہہ دیا کہ وہ اپنے ڈالر امپورٹ کر لیں، یعنی وہ اس طرح امپورٹ ہوں گے کہ مطلب وہ سیکورٹی کمپنیز بینک کے تھرو بینکنگ چینل کے تھرو آئیں گے، تو پھر تو پتہ لگ جائے گا کہ کس کا مال آ رہا ہے، یہ نواز شریف کا آ رہا ہے کہ فلانے کا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جو بڑی بڑی سیکورٹی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ مالیاتی جو ہے وہ ان کے ذریعے وہ ڈالر جو ہے نا یہاں پہ امپورٹ کریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مطلب ہر چیز کے اندر جو ہے نا مطلب کہیں نہ کہیں یہ گڑبڑ جو ہے نا ان کی آپ کو نظر آئے گی۔ چھوڑ دیں ان کو، میں ان کی کسی ایمانداری کی بات ہے کہ میں ان کی کسی یقیندانی پر میں کم از کم بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں پاکستان کی۔ عمران خان صاحب کو توشے کے حوالے سے جو ہے توشہ خانہ، اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کو گھیرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے، اور اب ان کو بلایا گیا ہے کہ آپ آ جائیے، کل ان کو بلایا ہے توشہ خانہ کے اندر، اور 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ عمران خان سے لیں گے، اور مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 300 سے اوپر سوالات عمران خان کے اوپر دیے انہوں نے، پتہ نہیں کیا تماشا ہے، کیا مطلب میں یقین کریں میرا تو واقعی بہت ذہن پریشان ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو صورتحال یہ کر رہے ہیں نا، یہ میں نے تو آج تک کم از کم کسی کے ساتھ ساری دنیا میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں نے کہیں ساری دنیا میں ایسے جو ہے نا کسی کے ساتھ مطلب دشمنی کا والا میں نے معاملہ نہیں دیکھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کل کا دن کیا ہے، عمران خان صاحب آتے ہیں پھر کیا بات ہوتی ہے پاکستان کی صورتحال۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت یہی ہے، سب کچھ جو ہے اس وقت آ گیا آپ کے پی ڈی ایم، نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی چال بازیاں، اور عمران کے گرد جو ہے نا گھیرا تنگ کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آ رہی۔
اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایران نے ایک نیا ڈرون، میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اس نے ایجاد کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ اپنی فوج کو دے دیا. خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ایرانی وہ ڈرون جو ہے وہ روس اور یوکرین جنگ کے اندر بیچ میں بھی آ رہے ہیں. اچھا، سب سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ وہ جنگ کانگ کے بارے میں میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ ان کو ہٹایا گیا تھا، جو چین کے جو وزیر خارجہ ان کو اچانک ہٹایا گیا تھا بڑے عرصے تک. مجھے پتہ لگا ہے ایک بالکل ذرائع سے کہ سفارتی ذرائع سے کہ وہ امریکہ میں وہ سفیر بھی رہے ہیں، اور جس وقت وہ واپس آئے تو کچھ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس پہ کچھ تھوڑا سا تحفظات شاید چینی حکومت کو تھے، تو اس لیے ان کو کافی عرصے تک سسپینڈ رکھا گیا تھا، یا مطلب ان کو غیر متحرک کر دیا گیا تھا، اور کہ کیا صورتحال ہے. لیکن بہرحال جب وہ مطمئن نہیں ہوئے یا کوئی معاملات تھے تو لہٰذا ان کو اچانک ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ آپ کو بتایا تھا لانگ وی جو ہیں وہ آ گئے ہیں نئے وزیر خارجہ چائنا کے. تو بہرحال دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پولینڈ کے بارڈر کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت تیزی سے جو ہے نقل و حرکت جاری ہے، ویگنر کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے. لوکاشنکو اور رشیا کی ملاقات، رشین پریزیڈنٹ کی ملاقات کے بعد جو ہے نا معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہر صورت میں پولینڈ کا بارڈر کھلے گا، کیونکہ پیوٹن نے منع کر دیا تھا کہ ہم گرین ڈیل میں واپس نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپ کو جو توانائی کا تو بحران تھا اس کے بعد ابھی اناج کا بحران بھی یورپ کو شروع ہو جائے گا، اور یہ شروع ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے آج منع کر دیا. اور دوسرا یہ کہ بلیک سی کے اندر جو یوکرین کے جو جتنے بھی گرین کے جو گندم کے جو ذخائر تھے اس کو جو ہے نا روس نے تباہ کرنا شروع کر دیا. وہ تمام جو ہے نا گندم جو وہ یورپ کے ملکوں میں جاتی تھی، تو اس وجہ سے بھی یورپ میں بڑی تشویش کی لہر. اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے شاید غالباً آج بائیڈن نے کہا ہے زیلنسکی کہ وہ بڑے حملے کریں اور ہر صورت کے اندر جو ہے وہ رشیا کو جو ہے گھٹنے پہ لے کے آئے. لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو میں نے معلومات کی اس معلومات کے حساب سے اس وقت تک جو ہے سارے محاذوں پر جو ہے رشیا جو ہے نا اس وقت یوکرین کے اوپر بڑھ رہا ہے، اور یوکرین کو اس وقت شکست ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال مجھے لگتی ہے کہ جس طرح مطلب ایک ہوپ مل رہی ہے اور برتری حاصل ہو رہی ہے پیوٹن کو، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ پولینڈ کے بارڈر کے اوپر اچانک کوئی بہت بڑا حملہ جو ہے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی محاذ کھلے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر روس کی اور نیٹو کی براہ راست جنگ ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.